اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رپورٹ جب آئے گی اسلامی نظریاتی کونسل کی تو وہ 6 ماہ میں پیش ہوگی ایوان کے اندر. ایوان میں اس کے اوپر بحث ہوگی اور اس رپورٹ کے اوپر 2 سال کے اندر قانون سازی بھی کی جائے گی. مسٹر چیئرمین، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اور ان 6 سالوں میں مجھے نہیں علم کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی رپورٹ یہاں پیش ہوئی ہے. حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور جب پیش نہیں ہوئی تو اس پہ بحث کہاں سے ہوگی؟ اور جب بحث اس کے اوپر نہیں ہوئی تو انہوں نے جو ریکمنڈیشن کی ہے اس کو قانون سازی کے اندر تبدیل کرنے کی پارلیمنٹ کیسی کوشش کر سکتی ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے پیشانی کے اوپر کلمت طیبہ لکھا ہوا ہے. ہم نے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے 2 میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. آرٹیکل 2A کے اندر ہم نے قرارداد مقاصد کا ذکر کیا ہے، لیکن عملاً ہم اسلامائزیشن کی طرف پارلیمنٹ کے تھرو، ڈیموکریسی کے تھرو جانے پہ رکاوٹ سمجھتے ہیں اور رکاوٹ کڑی کر رہے ہیں. ایک پیسیو ریزسٹنس ہے جو کہ پارلیمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ کی اسلامائزیشن کے حوالے سے ہوتی ہے. اس میں آپ سود کا دیکھ لیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے پہلے دن سے کہ دا اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل. 30 سال تک اس کے اوپر بحث ہوئی فیڈرل شریعت کورٹ میں اور فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن ابھی تک سود کے خلاف کوئی روڈ میپ حکومتوں نے نہیں دیا ہے. اسی طرح شراب کا، آپ نے اقلیتوں کو آڑ میں شراب کی اجازت دی ہے. ساری ہماری منارٹیز کہتی ہیں کہ ہمارے دھرم، ہمارے مذاہب میں شراب کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ابتدائی سروے کے مطابق 2.5-3 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے ریزسٹ کر رہی ہے. اسی طرح ٹرانسجینڈر لا ہے، 1 سال ہو گیا وہ تقریباً کمیٹی میں گیا ہے. جو خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ بل ہے جس کے ذریعے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو کالعدم کر دیا جائے گا، وہ ابھی تک کمیٹی اس کے اوپر کام نہیں کر رہی. تو مسٹر چیئرمین، اگر آپ نے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور دستور کے اندر اسلام کی بات لکھی ہے کہ اسلام ہی پاکستان کی بنیاد ہے، اور پھر پارلیمنٹ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس سے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھے گی. اس سے معاشرے کے اندر لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھے گا، اس سے پارلیمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اسٹیٹ کی اسلامائزیشن وہ ڈیموکریٹک طریقے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور آئینی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کی اسلامائزیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ رکاوٹ نہ بنے، پارلیمنٹ بیریئر کھڑی نہ کریں. یہ مسٹر چیئرمین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے، یہ 2019-20 کی رپورٹ ہے اور یہ 733 صفحات کی رپورٹ ہے. اتنی محنت کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں ان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو اور ان کے پورے ممبران کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. انہوں نے 1 سال کے اندر اتنی محنت کر کے 733 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کو انہوں نے بنایا ہے. لیکن یہ رپورٹ یہاں پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہی، حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونا یہ دستوری تقاضا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. مسٹر چیئرمین، صرف اس رپورٹ کے اوپر میں اگر آپ کو جستا چند لائنیں بتا دوں. اس رپورٹ کے اندر 53 کے قریب سفارشات، 53 سفارشات جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے اور وہ بڑی اہم ہیں. مثلا اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے جو بل پیش کیے جائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل دستور کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں پارلیمنٹ کو رہنمائی فراہم کرے گا. تو پارلیمنٹ رہنمائی لے قرآن و سنت کی روشنی میں، نمبر 1. دوسرا، آئینی ترمیمی بل اور ان کے اوپر سفارشات، انسانی حقوق بطور خاص خواتین، بچوں، اقلیتوں کے حقوق، اس کے ساتھ سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام کے لیے روڈ میپ. یہ بڑی اہم اور بڑی اسٹریٹجک قسم کے سفارشات اس میں ہیں، لیکن اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، نہ حکومت پڑھتے ہیں نہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں مسٹر چیئرمین، اس کے اندر ابھی جو بنیادی 4-5 چیزیں میں بتاؤں. بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کشمیر کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر کہ کشمیر کے اوپر جو کہ ایک جینوسائیڈ وہاں ہو رہا ہے اور ایک میسیکر ہے، اس کے اوپر بہترین سفارشات دی گئی ہیں کہ ایک متفقہ نیشنل نیریٹو بنایا جائے، ایک متفقہ نیشنل نیریٹو. اسی طرح اس میں دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ ملک کے اندر جو ہیں وہ خودکشی کے
رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ ٹیکسوں کا نفاذ ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ طبقاتی تقسیم ہے، جس کی وجہ سے خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ سفارشات ہیں اس کے اندر، اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے.